ایک اندازے کے مطابق ہماری ساری قابل مشاہدہ کائنات میں لگ بھگ 2 خرب سے بھی زیادہ کہکشائیں موجود ہیں۔ یہ ایک محتاط اندازہ ہے۔ بعض دیگر اندازوں کے مطابق یہ تعداد 4 خرب کہکشائیں بھی بتائی جاتی ہے۔ ان میں سے ہر کہکشاں اپنی اپنی جگہ منفرد، متحرک اور نہایت عظیم الشان ہے۔ ان خربوں کہکشاؤں میں سے ایک کہکشاں ملکی وے ہے، اور یہ کہکشاں ہمارا گھر ہے۔ ہم اسی کہکشاں کے باشندے ہیں۔ یہ کہکشاں ارب ہا ارب ستاروں کی عظیم الشان مملکت ہے۔ ہماری کہکشاں ملکی وے کی عمر تقریباً 12 ارب سال ہے۔ یہ ایک عظیم الشان ڈسک کی مانند ہے، جس کے اسپائرل دیوہیکل بازو ہیں، اور ڈسک کے بیچوں بیچ ایک بلج سا موجود ہے۔ یہ ان اربوں خربوں کہکشاؤں میں سے صرف ایک ہے جو ہماری کائنات میں موجود ہیں۔ وہ کہکشائیں جن میں سے کئی کے بارے میں جاننے کے باوجود ہمیں آج تک یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ ان کی اصل تعداد کتنی ہے۔ ہر کہکشاں دراصل ستاروں کا مجموعہ ہوتی ہے۔ ایک اوسط کہکشاں میں لگ بھگ 1 خرب سے زائد ستارے ہوتے ہیں۔ یہ ستاروں کا زچہ خانہ اور قبرستان دونوں ہی ہوتی ہے۔ یہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں ستارے بنتے ہیں، پیدا ہوتے ہیں، پروان چڑھتے ہیں اور مر جاتے ہیں۔ ستارے کسی کہکشاں کے اس حصے میں بنتے ہیں جہاں ڈسٹ اور گیس کے عظیم الشان بادل موجود ہوتے ہیں، جنہیں نیبولائی کہتے ہیں۔ ہماری کہکشاں میں بھی ارب ہا ارب ستارے ہیں، اور ان میں سے اکثریت کے سیارے اور چاند بھی ہیں، یعنی ہمارے نظام شمسی جیسے اربوں دوسرے نظام شمسی صرف اسی ایک کہکشاں میں موجود ہیں۔ تو پھر پوری کائنات کا کیا عالم ہوگا؟ 1 صدی پہلے ہی کی بات ہے جب ہم صرف ملکی وے کہکشاں ہی کو ساری کی ساری کائنات سمجھتے تھے۔ سائنسدانوں نے اس کا نام جزیرہ کائنات رکھا ہوا تھا۔ ان کے مطابق کوئی دوسری کہکشاں وجود ہی نہیں رکھتی تھی۔ 1924 میں ایڈون ہبل کی دریافت نے ہر چیز بدل کر رکھ دی۔ ہبل اس وقت کی جدید ترین دوربین سے خلاء بسیط کا مشاہدہ کر رہا تھا۔ اس دوربین کے آئینے کا قطر 100 انچ تھا، اور یہ امریکی شہر لاس اینجلس کے نزدیک ماؤنٹ ولسن پر ایک رستگاہ میں نصب تھی۔ اس نے خلا میں دور، بہت ہی دور، روشنی کے دھندلے سے گولے دیکھے۔ وہ سمجھ گیا کہ یہ کوئی ستارے نہیں، ہماری کہکشاں سے بہت زیادہ فاصلے پر یہ تو ستاروں کی پوری بستیاں تھیں۔ ناظرین، کہکشاؤں کی مختلف قسمیں ہوتی ہیں جنہیں ان کی ساخت کے اعتبار سے نام دیے جاتے ہیں، جیسے کہ ہمارے لیے کہکشاؤں کی وسعت کا تصور کرنا نہایت ہی مشکل ہے۔ زمین پر ہم فاصلہ میلوں میں طے کرتے ہیں، مگر خلا میں فاصلہ نوری سال میں ناپا جاتا ہے۔ روشنی جو فاصلہ 1 سال میں طے کرتی ہے وہ ایک نوری سال کہلاتا ہے۔ یہ فاصلہ 60 خرب میل جتنا بنتا ہے۔ اپنی کہکشاں یعنی ملکی وے کے مرکز سے خود ہمارا فاصلہ بھی 25,000 نوری سال سے کچھ زیادہ ہے۔ اگر ملکی وے کی ہی بات کریں، جس کا شمار وہ جسامت والی کہکشاؤں میں ہوتا ہے، تو اس کی چوڑائی بھی تقریباً 1 لاکھ نوری سال بنتی ہے۔ اپنی عظیم الشان وسعت کے باوجود یہ کائناتی صحرا میں ریت کے ایک معمولی ذرے کی مانند ہے۔ اگرچہ ہمیں یہ کہکشاں بہت بڑی لگتی ہے، لیکن یہ کائنات میں موجود دوسری کہکشاؤں کے مقابلے میں خاصی چھوٹی ہے۔ مثلا ہماری پڑوسی کہکشاں اینڈرومیڈا، اس کی چوڑائی تقریباً 2 لاکھ نوری سال ہے۔ اس کا سیدھا سادہ مطلب یہ ہوا کہ وہ ہماری کہکشاں سے دگنی رقبے پر پھیلی ہوئی ہے۔ M87 گلیکسی یہ ایک بیضوی کہکشاں ہے جو اینڈرومیڈا کے مقابلے میں بھی خاصی بڑی ہے، لیکن پھر بھی IC1101 نامی کہکشاں کے مقابلے میں نہایت چھوٹی سی ہے۔ IC1101 کہکشاں اب تک کی دریافت ہونے والی سب سے بڑی کہکشاں ہے۔ یہ ہماری کہکشاں سے تقریباً 60 گنا بڑی ہے۔ کائنات کی ابتدا آج سے 13.7 ارب سال پہلے بگ بینگ سے ہوئی تھی، اور کائنات میں اولین ستارہ بگ بینگ کے 20 کروڑ سال بعد وجود میں آیا تھا۔ گریوٹی نے ایسے اربوں اولین ستاروں کو بتدریج یکجا کرنا شروع کیا، اور آخر کار کائنات میں اولین کہکشائیں وجود میں آ گئیں۔ ہبل خلائی دوربین ہمیں ماضی کے اس اولین دور میں جھانکنے کا موقع فراہم کرتی ہے کہ جب کہکشائیں وجود میں آنا شروع ہوئی تھیں۔ ستاروں کی روشنی جو ہم دیکھتے ہیں وہ دراصل ان کا ستاروں کا ماضی ہوتا ہے۔ وہ ہم سے جتنے نوری سال دور ہوں گے،
آج کی تاریخ میں ان سے ہم تک پہنچنے والی روشنی اتنی ہی سال پہلے کی ہوگی اور وہ روشنی ہمیں ان ستاروں کی اتنے ہی قدیم ماضی کی خبر دے رہی ہوگی۔ ناظرین، ستارے کہکشاؤں کو تشکیل دیتے ہیں اور کہکشانی جرمٹ بھی وہاں منظم و مربوط ہو کر جرمٹوں کے جرمٹوں یعنی سپر کلسٹرز کو جنم دیتے ہیں، اور یہ سپر کلسٹرز ہماری قابل مشاہدہ کائنات میں سب سے بڑی ساختیں ہیں۔ اگرچہ کہکشائیں ایک دوسرے سے مختلف لگتی ہیں، مگر ان سب کی ایک قدر مشترک ہے، یہ سب کی سب اپنے مرکز کے گرد گھوم رہی ہیں۔ ان میں موجود ستارے کہکشانی مرکز میں موجود کسی نادیدہ چیز کے گرد دیوانہ وار بھاگ رہی ہیں، اس کے گرد گھوم رہی ہیں۔ بہت مدت سے سائنسدان یہ جاننے کی کوشش میں تھے کہ آخر وہ کیا چیز ہے جو کہکشاؤں کو مختلف شکلیں اختیار کرنے پر مجبور کرتی ہے۔ اب انہوں نے اس کی وجہ دریافت کر لی ہے۔ کہکشانی مرکز میں موجود بلیک ہول انہیں ایسا کرنے پر مجبور کرتا ہے، بلکہ یہ کہنا زیادہ صحیح ہوگا کہ ہر قسم کا بلیک ہول نہیں، بلکہ صرف سپر میسو بلیک ہول ہی ایسا کر سکتا ہے۔ کہکشانی مرکز میں بلیک ہول موجود ہونے کی سب سے پہلی نشانی یہ ہے کہ کہکشانی مرکز سے زبردست توانائی نکل رہی ہوتی ہے۔ اس توانائی کا سرچشمہ بلیک ہول ہی ہوتے ہیں۔ ماہرین فلکیات معلوم کر چکے ہیں کہ بلیک ہولز کہکشاؤں کے مرکز میں واقع ہوتے ہیں، اور انہی کی بدولت مرکز سے قریب ستارے اس قدر تیز رفتاری سے چکر کاٹ رہے ہوتے ہیں، مگر پھر بھی یہ اس قدر طاقتور نہیں ہوتے کہ کہکشاں کے سارے ستاروں کو آپس میں جوڑ کر رکھیں۔ اور یہ راز اس وقت تک نہیں کھلا تھا جب تک ایک سائنسدان نے یہ خیال پیش نہیں کیا۔ ضرور کوئی نہ کوئی چیز ایسی ہے جسے ہم اب تک نہیں جانتے، مگر وہ اپنا کام کر رہی ہے۔ یہ سوئٹزرلینڈ کا فلکیات دان تھا۔ اس نے 1930 کے عشرے میں اس نقطے پر غور شروع کیا کہ آخر کہکشائیں گروپوں کی شکل میں کیوں ہیں۔ قابل مشاہدہ مادے اور توانائی کی بنیاد پر اس نے حساب لگایا تو اندازہ ہوا کہ یہ مادہ اتنی کشش شکل پیدا ہی نہیں کر سکتا کہ جو ان کہکشاؤں کو ایک دوسرے سے باندھ کر رکھ سکے۔ اگر یہ مادہ صرف اتنا ہی ہے کہ جتنا ہم دیکھ سکتے ہیں تو پھر کہکشاؤں کو ایک دوسرے سے دور بھاگنا چاہیے تھا، لیکن ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ یقیناً کوئی نہ کوئی چیز ایسی ضرور تھی جو ہر کہکشاں میں اربوں ستاروں کو اور ہر کہکشانی جرمٹ میں درجنوں بلکہ سینکڑوں کہکشاؤں کو ایک ساتھ رکھے ہوئے تھی، اور یہ قوت ثقل نہیں ہو سکتی، کیونکہ قابل مشاہدہ مادہ اتنی قوت ثقل پیدا کرنے کے قابل ہی نہیں تھا۔ لہٰذا اس نے نتیجہ اخذ کیا کہ ضرور کوئی ایسی چیز موجود ہے جسے ہم نے اب تک نہیں دیکھا اور نہ ہی کسی نے ابھی تک اس کے بارے میں سوچا ہے۔ اس نادیدہ اور پر اسرار چیز کو اس نے تاریک مادہ بلیک میٹر کا نام دیا۔